السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سورہ احزاب آیات 23 تا 26. پچھلے دنوں یہاں ایک ختم نبوت کانفرنس کا بہت چرچا تھا. کانفرنس سے قبل بھی بہت اخباروں میں اس کا پروپیگنڈا کیا گیا اور کانفرنس کے بعد بھی وہ پروپیگنڈا جاری رہا، اب تک جاری ہے. اور اس کے پیچھے بعض بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور بعض بہت خطرناک ارادے لے کر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک گہری سازش کے ساتھ اس کانفرنس کا پروگرام بنایا گیا اور اس پر عمل کیا گیا. چونکہ جن علماء سے ہمیں واسطہ ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، مبالغہ آرائی کی آخری حدیں بھی پھلانگ جاتے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے یہ واپس اپنے اپنے ملکوں میں جا کر وہاں بھی اسی طرح جھوٹ بولیں جیسے یہاں بولتے رہے، اور ایسی غلط خبریں اس کانفرنس کے متعلق دیں، ایسے غلط تاثرات دیں کہ ان ملکوں میں بسنے والے احمدی کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبے میں اس کانفرنس کو موضوع بناؤں تاکہ دنیا بھر کی جماعتیں مطلع رہیں کہ اس کانفرنس کے مقاصد کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، کس حد تک یہ کامیاب ہوئی، کیا اثرات اس نے غرض جماعت احمدیہ مسلمانوں پر چھوڑے اور جماعت احمدیہ پر اس کانفرنس کے کیا اثرات ہوئے. اس کے علاوہ بھی بعض
امور ایسے ہیں جن کا اس کانفرنس سے تعلق ہے. اگر وقت ملا تو اس خطبے میں، ورنہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ان کو بیان کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے شور کے باوجود اس پروپیگنڈے کے کہ گویا تمام انگلستان کے غیر احمدی مسلمان امٹ پڑیں گے اس کانفرنس کے لیے، خود ان کی توقعات بھی بہت تھوڑی تھیں. شور بہت زیادہ تھا، لیکن دل ان کا بتا رہا تھا کہ بہت کم لوگ آئیں گے. چنانچہ جو ہال کرائے پہ لیا گیا اس کی کل وسعت 2700 آدمیوں کو بٹھانے کی تھی، اور جو تصویریں شائع ہوئی ہیں اور جو ہمارے نمائندگان نے جائزہ لیا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم 500 سیٹیں وہاں خالی رہیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد حاضرین کی 2200 بنتی ہے. جبکہ جماعت احمدیہ کے سالانہ جلسے پر، جو یو کے کا سالانہ جلسہ تھا، نہ کہ عالمگیر جماعت احمدیہ کا سالانہ جلسہ، جو جماعت احمدیہ یو کے کی مساعی کے نتیجے میں منظم کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے کوئی حکومتیں نہیں تھیں، کوئی تیل کی دولت نہیں تھی، کوئی فوجی عامر نہیں تھا جس کی پشت پناہی حاصل ہو. اس کے باوجود خدا تعالیٰ کے فضل سے اس چھوٹی سی جماعت میں بھی 7000 کی تعداد میں اس جلسے میں لوگ شامل ہوئے. تو کوئی نسبت نہیں ہے. اتنا پروپیگنڈا، اتنا خرچ، مفت بسیں بھی چلائی گئیں، اور کانفرنس سے پہلے چھوٹے چھوٹے جلسے کیے گئے مختلف شہروں میں، اور وہاں جماعت احمدیہ کے خلاف اشتعال انگیزی بھی کی گئی، گند اچھالا گیا اور تحریض کی گئی کہ کثرت کے ساتھ چلو. اور آج تمہاری اسلامی غیرت کا سوال ہے، آج ثابت کر دو کہ تم ناموس ختم نبوت کے پروانے ہو، اور تم میں سے ہر شخص جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے. عجیب و غریب محاورے استعمال کیے گئے، اور یہ اس کے بعد کا ماحصل ہے. چنانچہ جو تصویریں میں نے خود دیکھی ہیں، حیرت ہوتی تھی دیکھ کے کہ بڑی بڑی جگہیں، بینچ کے بینچ پورے خالی پڑے تھے بیچ میں سے. یہ تو خیر ظاہری کامیابی ہے یا ناکامی، جو بھی اب یہ لوگ کہیں اس کو. دلائل کا ان کا خلاصہ یہ تھا کہ گندی گالیاں، الزام تراشی، فحشا پھیلانا، اور ایسی لغو قسمیں کھانا کہ کوئی شریف انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کو ان باتوں کو پڑھ کر بھی حیا آ جاتی ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے خلاصہ ان کے دلائل کا. اور سب سے بڑی دلیل جو اس کانفرنس میں جماعت احمدیہ کے خلاف دی گئی وہ یہ تھی کہ ان کو قتل کر دو، میرا نام لے کر بھی اور آپ لوگوں کے نام لیے بغیر بھی. ہر احمدی کو قتل کر دو، اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہے ان کی جھوٹا ہونے کی. اور بڑے فخر کے ساتھ یہ پروگرام شائع کیے گئے اور یہ اعلان کیے گئے کہ اب ہم پاکستان پہنچ کر ان کو اس طرح ٹھیک کریں گے کہ اعلان کیا جائے گا کہ 3 دن کے اندر تم لوگ یا یہ وطن چھوڑ دو یا توبہ کر کے ہمارے اندر شامل ہو جاؤ، یا ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تیسرا کوئی علاج ہی نہیں، چوتھا کوئی علاج ہی نہیں. اور یہ اعلان کرتے ہوئے بالکل بھول گئے کہ من و ان بین ہی یہی اعلان قرآن کریم سے ثابت ہے کہ گزشتہ انبیاء کے مخالفین ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور کسی ایک نبی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا. قرآن کریم کی بیان کردہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، دیگر مذاہب کی اپنی اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک نبی نے بھی یہ اعلان کبھی نہیں کیا کہ ہاں یا ہم تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیں گے یا تم اپنے دین میں ہمارے دین میں لوٹ آؤ. یا وہ اس بات پہ ایک تیسری چیز انہوں نے زائد کی ہے، وہ پہلے نہیں کہی گئی تھی کہ یا جس بات پر تم یقین رکھتے ہو اس بات کا اعلان کرنا چھوڑ دو.
یہ نئی نئی ایجادات تو ہوتی رہتی ہیں دنیا میں، تو یہ ان کی دنیا کی نئی ایجاد ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے جو دو باتیں بیان کی ہیں نمایاں، وہ یہ ہے کہ یا تو تم ہمارے پاس آ کے شامل ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہیں وطنوں سے نکال دیں گے یا ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ تین اعلان ہیں جو ہمیشہ گزشتہ زمانے کے انبیاء کے مخالف کرتے رہے، اور کبھی کسی ایک نبی نے بھی اپنے مخالفین کے لیے نہیں کیا۔ تو کس کی سنت پر یہ اعلان ہو رہے تھے؟ یہ عجیب، جب خدا عقلیں مارنے پہ آتا ہے تو باوجود علم کے ان لوگوں کی عقلیں ماری جاتی ہیں۔ قرآن کریم پڑھتے تو ہیں کم از کم، چاہے سرسری ہی پڑھتے ہوں۔ یہ واقعات تو ان کے علم میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پتہ نہ ہو کہ حق کے مخالفین کی دلیلیں کیا تھیں، اور بغیر شرمائے وہ ساری دلیلیں اپنا لی، اور حق کے ماننے والوں، حق کے پرستاروں کی جو دلیل تھی وہ ہمارے لیے رہنے دی۔ اولو کننا کارہین، اگر ہمارا دل نہ مانے تمہاری ان باتوں کو تسلیم کرنے پر، پھر بھی ہم تمہاری طرف لوٹیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان تو دل کا قصہ ہے۔ مذہب کی تبدیلی یا مذہب پہ قائم رہنا تو عقل و دانش سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمجھ نہ آئے اور پھر ہم تمہارے اندر شامل ہو جائیں؟ اگر تمہیں منافقین چاہیے تو تمہارے اندر اس کثرت سے پہلے موجود ہیں، اور تم نے کیا کرنے ہیں منافقین؟ کہ چند لاکھ اور منافقین شامل ہو جائیں گے تو تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ تو اتنی بے معنی، اتنی لغو باتیں کی گئی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ کیوں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ سوچتے کیوں نہیں کہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ بہرحال جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، ان دو دلائل کے سوا کوئی دلیل وہاں پیش نہیں کی گئی۔ گند بولے گئے ہیں جماعت احمدیہ کے بزرگوں پر، نہایت گندی بہتان تراشی کی گئی ہے، اور اسی لغویات اور فحش میں وہ لوگ خود مبتلا ہو کر ایسی سی لغو قسمیں کھاتے رہے ہیں کہ کوئی شریف انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جماعت احمدیہ کو ایک دلیل دی ہے تبلیغی۔ کیسا عمدہ تبلیغ کا ذریعہ، یہ سوچیے تو صحیح۔ مذہب پھیلانے کے لیے کیسی اچھی دلیل ہے کہ یا تم اپنے وطنوں سے نکل جاؤ، یا تم ہمارے اندر شامل ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اگر اس دلیل کے ساتھ مذہب پھیلانے ہوتے تو بالکل اور ہی نقشہ ہوتا مذہب کی تاریخ کا۔ آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کی تاریخ بالکل نئے سرے سے نہیں لکھی جاتی۔ جہاں تک اثرات کا تعلق ہے، ہمارا جائزہ یہ کہتا ہے کہ اکثر غیر احمدی شرفاء اور غیر احمدی شرفاء، جب میں اکثر کہتا ہوں تو بھاری تعداد مراد ہے، کوئی معمولی نہیں، بھاری تعداد ان کی اس میں سرے سے شامل ہی نہیں ہوئی، جیسا کہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کو درخور اعتنائی نہیں سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس قسم کے مولوی پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں، یہاں بھی پہنچ گئے ہیں، آئیں گے چند دن رونقیں لگا کے، میلے لگا کے واپس چلے جائیں گے، اور قطعاً انہوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دی۔ اور جو شامل ہوئے ان میں ایک بہت بڑی تعداد مولویوں کے سرپرستوں کی، یہاں جو مدارس ہیں ان مدارس میں پڑھنے والوں کی، کچھ جن کو بازاری لوگ کہا جاتا ہے، عوامی سطح کے احراری مزاج کے آدمی ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سارے وہ ہیں جو گھیر گھار کے سب انہوں نے اکٹھے کیے تھے۔ کل 2200 یا اس سے کچھ کم تعداد بنتی ہے، اور گالیاں دینے کے نتیجے میں انہوں نے جو دوسروں پر اثرات چھوڑے وہ یہ ہیں کہ مولویوں کے خلاف شدید نفرت کا رد عمل پیدا ہوا ہے، اور جو پہلے احمدیت سے ناآشنا بھی تھے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جس نے توجہ کرنی شروع کر دی ہے، اور اب جو توجہ ہوئی ہے جماعت احمدیہ کے لٹریچر کی طرف، جماعت احمدیہ کے حالات معلوم کرنے کی طرف، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ ایک حصہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے شدید معاندین کا بھی ہے جو لٹریچر پھینک دے گا، نہیں پڑھے گا، لیکن جو مجھے اطلاع مل رہی ہیں
بعض جو پہلے شدید معاند بھی تھے ان گالیوں کو سننے کے بعد اب جماعت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور بیعتیں بھی ملنی شروع ہو گئی ہیں خدا کے فضل سے۔ چنانچہ یہ سال جو گزر رہا ہے جس میں علماء نے پروپیگنڈے کیے ہیں، انگلستان میں پاکستانیوں کی بیعتوں کے لحاظ سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ گزشتہ 10 سال میں یہاں پاکستانیوں نے اتنی بیعتیں نہیں کی تھیں جتنی اس ایک مولویوں والے سال میں کی ہیں۔ تو یہ ان کا نقصان ہے جو انہوں نے ہمیں پہنچایا کہ جو ان کے تھے وہ ہمارے بنتے چلے گئے، جو ان کے مداح تھے یا ان کی خیالی بزرگی سے متاثر تھے وہ ان کی فحش کلامی سن کر ان سے متنفر ہونے لگے، اور جو ان کو احمدیت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے۔ آخر ان کو فرق محسوس ہوتا ہے کردار کا۔ ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ فطرت صحیح سلیمہ بخشی ہوئی ہے کہ جب وہ اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو ضرور دل پہ اثر پڑتا ہے، جب بدی کو دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ تنافر ضرور پیدا ہوتا ہے، خواہ خود بھی بد ہو۔ تو جماعت احمدیہ اور غیر جماعت احمدیہ کی جو ملائیت ہے اس کا موازنہ کرنے کا یہاں موقع ملا ہے۔ دوسرا، بھیجوانے والوں نے یہ نہیں سوچا، اور بہت بڑی حماقت ہوئی ہے ان سے، کہ پاکستان کا ماحول اور ہے اور باہر کا ماحول اور ہے۔ پاکستان میں کچھ حکومت کے جبر ہیں، ہماری بات سنانے نہیں دیتے تم ان کو۔ کچھ وہاں عام ان پڑھ لوگ اس کثرت سے ہیں بیچارے کہ ان میں مذہبی تعصب کا پایا جانا ایک قدرتی امر ہے، اور باہر کی دنیا کے تہذیب و تمدن انہوں نے دیکھے نہیں ہوئے ہوتے۔ اب چھوٹے چھوٹے قصبات میں بعض ایسے ہیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، بعض اپنے دیہات اپنے ضلعوں سے باہر نہیں جا کے دیکھتے۔ تو اس قسم کے ماحول میں جب مولوی جا کے تقریریں کرتے ہیں، چونکہ ان کو خود اپنا علم نہیں، اپنے دین کا علم نہیں، اور دنیا کی شائستگی سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے وہ بد اثرات قبول بھی کر لیتے ہیں، اس کا اظہار بھی اسی طرح کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ جب یہاں آتے ہیں مزدوریوں کے لیے، ان پڑھ بھی ہوں، تو یہاں آ کر وہ ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کو دنیا میں ایک برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کے اوپر ویسے کوئی فوقیت نہیں رکھتا، بلکہ اپنی قابلیت سے، اپنی دلیل سے فوقیت اس کو حاصل کرنی پڑتی ہے، برابر کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی ذہنیتیں بدلنے لگتی ہیں۔ تو پاکستانی ہی صحیح مگر ایک بدلی ہوئی ذہنیت لے کر یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر بہت سے ایسے ہیں جو پاکستان سے ہی نہایت ہی سلجھی ہوئی ذہنیتیں لے کے آئے تھے، کیونکہ بہت سے تعلیم یافتہ لوگ اس وجہ سے سفر کرتے ہیں بیرونی دنیا میں کہ پہلے وہ روشن خیال اور کھلے دماغ کے ہوتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ بس لیبر ہو یعنی عام مزدوری کرنے والے یا اہل دانش ہوں، یہ دونوں جو طبقات یہاں آ چکے ہیں وہ ملائیت کو بحیثیت ملائیت قبول نہیں کر سکتے، ان کی ذہنوں میں اور ملائیت کے اندر ایک دوری پیدا ہو چکی ہے۔ تو ہم جو کہا کرتے تھے کہ یہ ہیں تمہارے ملا، شاید وہ بھول چکے ہوں، اتنا اثر نہیں پڑتا تھا، میں جب دیکھا ہے آنکھوں کے سامنے تو رد عمل پیدا ہوا ہے۔ الحمدللہ کہ خدا کے فضل کے ساتھ اس رد عمل سے جماعت احمدیہ پورا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ابھی اٹھاتی چلی جائے گی۔ ایک اور بالکل الٹ نتیجہ یہ نکلا ہے، یعنی مقاصد جو لے کے آئے تھے اس کے بالکل برعکس۔ یہاں آ کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ پاکستان کو بدنام کرا رہی ہے اور پاکستان کی دشمن ہے۔ یہ مولوی جو آئے ہیں اتنی بدنامی کروا گئے ہیں پاکستان کی کہ ان پر وہی مصرع صادق آتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ باہر کی آزاد دنیا پہلے ہمارے منہ سے سنتی تھی کہ اس قسم کے مولوی وہاں ہیں اور ان کے نہ عقلیں ہیں، ان کو نہ انسانیت کے توازن ان کے اندر ہیں، نہ دین جو اخلاق پیدا کرتا ہے وہ ان کے اندر ہیں۔ ہر قسم کی اعلیٰ صفات سے قریباً آری بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ مولوی جو جماعت احمدیہ کی مخالفت میں آ گئے ہیں، اور جو ان میں سے شرفاء ہیں
ان کو زبان نہیں. عجیب ملک کی حالت ہے بیچارے کی. شرفاء کی کثرت ہے، اس کے باوجود شرافت گونگی بیٹھی ہوئی ہے وہاں. اور جو چند نمونے ہیں وہ بولنے والے، ان کا یہ حال ہے جو آپ جانتے ہیں. تو ہم کہتے تھے تو لوگ مانا نہیں کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے. دلیلیں دینی پڑتی تھیں، بعض اقتباسات بھی دکھانے پڑتے تھے اخبارات کے. لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ کس قسم کا مولوی ہے جس سے ہمیں رابطہ ہے، جس سے ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے، اس کا اثر ہی اور ہوتا ہے. لیس الخبر و کل معائنت ہے. دور کی باتیں سننا اور بات ہے، آنکھوں سے دیکھ لینا کسی مولوی کو اور اس کی باتیں سن لینا اپنے سامنے آنکھوں روبرو، یہ بالکل اور بات ہے. چنانچہ خوب پھرے ہیں ہر جگہ، اور ایسا گندہ رد عمل انہوں نے پیدا کیا ہے کہ سارا ملک بدنام ہو گیا ہے. یہ وہ معززین ہیں جن کے پیچھے ساری حکومت ہے، جن کی خاطر حکم دیا جاتا ہے سفیر پاکستان کو کہ جا کر ان کی مجلس میں بیٹھو. مجھے تو بیچارے کی شکل دیکھ کر رحم آ رہا تھا. ہمارے سفیر صاحب بڑے معزز شریف آدمی ہیں، کس مصیبت میں مبتلا بیٹھے ہوئے تھے وہاں. توبہ کرتے ہوں گے واپس جا کے کہ میں کہاں پھنس گیا تھا. لیکن حکم حاکم مرگے مفاجات والا قصہ تھا، بیٹھنا ہی پڑا ہے ان کو ان گند سننے کے لیے. تو جو پاکستانی شرفاء ہیں ان میں بھی شدید رد عمل ہوا ہے، اور جو غیر ہیں ان کو پتہ چلا ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانا ہے تو ان کے خلیفہ کو قتل کرو، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو احمدیوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکو، ہر مرد، ہر احمدی عورت، ہر احمدی بچے کو قتل کر دو. یہاں اس آزاد ملک میں بیٹھ کر جو یہ کہہ رہے تھے، اب ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے. ہم نے جو تمہیں باتیں بتائی تھیں تو اندازہ تو کرو کہ ایسے ملک میں جہاں کا بادشاہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہو، وہاں یہ کیا کچھ کہتے ہوں گے. جن کا یہاں یہ حال ہے وہاں یہ کیسے کیسے گرجتے ہوں گے. گھروں میں تو چوہے بھی شیر ہو جایا کرتے ہیں. ایسے شکاری جانور جن کو خون لگا ہو انسان کا، وہ تو اپنے غار میں اور اپنے ماحول میں اس قدر خطرناک حیثیت اختیار کر جاتے ہیں کہ بعض طاقتور جانور بھی پاس سے نہیں گزر سکتے. تو ان کا یہاں آ کر یہ حال تھا. اپنے وطن میں ہمارے متعلق کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے اور کیسے کیسے ان کے مطالبے ہوں گے. یہ باتیں جو پہلے لوگ نہیں مانا کرتے تھے اب مان گئے، اور ایسی پاکستان کی بدنامی کروائی ہے، اور ایسی اسلام کی انہوں نے بدنامی کرائی ہے کہ شرم آتی ہے سوچ کر. پہلے خمینی صاحب کے قصے چلا کرتے تھے، اب کچھ عرصہ ان مولویوں کے قصے چلیں گے اس ملک میں. یعنی کہیں ایک خمینی طاقت میں آ گئے ہیں اور کئی خمینی ہیں جن کو طاقت نصیب نہیں ہوئی، ورنہ بیچ میں سب کا وہی حال ہے. صرف فرق یہ ہے کہ خمینی صاحب ایک مہذب انسان ہیں، وہ فحش کلامی نہیں کرتے، وہ بعض اصولوں کے پر قائم ہیں اور بعض اصولوں کے قائل ہیں. وہ اصول سخت ہیں ملائیت کی وجہ سے، لیکن ان پر وہ عمل بڑی دیانتداری سے کرواتے ہیں. جو کہتے ہیں وہ کرتے ضرور ہیں. اور ان مولویوں کا یہ حال ہے کہ کہتے رہے یہاں ہر ایک کو کہ خوب قتل کرو اور بالکل نہیں ڈرنا، اور ایک بھی احمدی کو قتل مولوی نے نہیں کیا کبھی. ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے مرواتے پھرتے. اگر ایسی آسان جنت ہے کہ پاکستان میں تو یہاں تک بھی کہنے والے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود استقبال کے لیے آئیں گے جنت میں کہ مرزائی کو مار کے آیا ہے. اور کہتے ہیں کچھ نہیں پوچھیں گے، نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں، فاسق فاجر تھے کہ نہیں، قرآن کریم میں جو احکام دیے ان پر عمل کرتے تھے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ان سے رکتے تھے یا نہیں رکتے تھے. کہتے ہیں کوئی سوال نہیں، ساری عمر تمہاری بدکاریوں میں گزر چکی ہو، ایک مرزائی کو قتل کرو اور اگر اس کے نتیجے میں مارے جاؤ تو پھر دیکھنا قیامت کے دن تمہارے سے کیا ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کریں گے.
یہ ان مولویوں کے تصورات ہیں، اور یہ وہ دین لے کر یہاں پہنچے اپنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اسلام کی اور پاکستان کی انہوں نے بدنامی کرائی ہوگی۔ افسوس ہے اور حسرت ہے کہ رحمت للعالمین کے نام پر یہ وہاں سے آئے تھے اور نفرتوں کے سفیر بن کے چلے گئے۔ افسوس ہے اور حسرت ہے کہ سلامتی اور امن کے پیغمبر کے نام پر وہاں سے آئے تھے اور بدامنی اور فساد پھیلا کر آخر یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کن دعوی کے ساتھ یہ لوگ چلتے ہیں، کیا کر دکھاتے ہیں جا کر۔ بس ان کے ہاں تضاد ہے قول اور فعل کا، لیکن خمینی صاحب کے اندر سختی ضرور ہے، جو ایک ملائیت کی پیداوار ہے طبی، مگر قول اور فعل کا تضاد کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کے اندر ان کے اندر بڑی عزت پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں اس نقطہ نگاہ سے۔ لیکن ان لوگوں کا عجیب حال ہے، لما تقولون ما لا تفعلون پر کوئی نظر نہیں ہے ان کی۔ نہیں جانتے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر تم کہو کچھ اور منہ سے اور کرو کچھ اور، جو کہتے ہو وہ کر کے نہ دکھاؤ۔ بس اگر یہ جنت ہے، اتنی آسان جنت ہے، تو سب سے پہلے مولویوں کو آگے جانا چاہیے اور چھپ کر حملے نہیں کرنے چاہیے احمدیوں پر۔ دن دہاڑے پکڑ کے احمدیوں کو قتل کرنا چاہیے اور مولوی آگے آگے ہوں، اور اس کے بعد اپنا نام پیش کریں اور کہیں کہ ہمیں جنت سے محروم نہ کرو۔ وہاں جا کے جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہیں کہ ہم نہیں تھے؟ قاتلوں کے حق میں جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہیں؟ اگر جنت سے کیوں روکتے ہیں پھر قسمیں کھا کھا کے؟ عجیب ہے تضاد ان کے کردار کا، اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس محمد مصطفیٰ کے نام پر۔ بہرحال کلیتاً اس حیثیت سے یہ کانفرنس ناکام رہی ہے، اور جہاں تک جماعت احمدیہ کو ڈرانے کا تعلق ہے، ایک مقصد یہ اس کانفرنس کا یہ بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ تو یہ بیان کرتے ہیں، کچھ اطلاعیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کا یہ حال ہے کہ وہاں جو سازشیں بن رہی ہوتی ہیں، پنپ رہی ہوتی ہیں، یا جو جماعت احمدیہ کے خلاف منصوبے بنائے جاتے ہیں، ان سب کی اطلاعیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ کی مخالفت ہو، جب جماعت احمدیہ کے خلاف منصوبے بازی ہو، تو اس میں مولوی ضرور شامل ہوتا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ پیٹ کے بھاری ہوں گے، لیکن فی الحقیقت پیٹ کے ہلکے ہیں، بات تو ہضم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ان کے حلقے احباب سے ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ تمام کاروائیاں ہم ملے تھے، اور بڑے فخر سے پھر کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے ہم سے یہ وعدے کی ہیں، خاموشی میں پیچھے اندر بیٹھ کر انہوں نے ہم سے یہ باتیں کی ہیں، یہ مقاصد ہیں۔ تمام اپنے حلقہ احباب میں یہ گپیں مارتے ہیں، یا وہاں سچ بھی بولتے ہوں گے کچھ، وہ ساری باتیں یہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو منصوبہ ان کا جو ایک یہ تھا کہ جماعت، وہ کہتے یہ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس حد تک یہ سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ان کی اور حکومت پاکستان کی اس بارے میں خوب ٹھن گئی ہے، ٹھن نہیں، اس بارے میں حکومت پاکستان کے ساتھ ان کا پورا اتفاق ہو چکا ہے، اور سمجھوتا ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت ہے کہ اگر اس دور میں، یعنی صدر ضیاء کے دور میں جماعت احمدیہ تباہ نہیں ہوئی، تو پھر کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ اگر اس دور میں ان کی خلافت تباہ نہ ہوئی، تو پھر یہ کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ اس لیے مولویوں کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ مولوی تو وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کے سر سے ہے، بس آپ اب یہ کام کر جائیں تو ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے، اور اتنا عظیم تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا جو کوئی نہیں پھر چھین سکے گا۔ اور وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں پھر تم کام کرو، یہ تاج میرے لیے جیتو، اور تمام حکومت کی مشینری تمہاری سرپرستی میں کھڑی ہے، تمہاری پشت پناہی کر رہی ہے۔
جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، ان کا پیسہ ان کے کام آ رہا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا بھی تجزیہ ہم کر چکے ہیں، جانتے ہیں کہ کیوں ہے، کیونکہ جب تک ہم واقعات پر نظر نہ رکھیں دفاعی کارروائی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نیت کے ساتھ یہ علماء بھجوائے گئے کہ وہاں جا کے ایسی نفرتیں پیدا کر دو کہ ان نفرتوں کے سائے میں جب ہم قتل و غارت کی کارروائی کریں تو احمدی خوف زدہ ہو جائیں، ان میں پینک پھیل جائے، وہ اپنی خلافت سے متنفر یا خوف زدہ ہونے لگ جائیں کہ اس نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اور ایک عام بددلی پھیل جائے، اور پھر خلیفہ وقت کو اس طرح قتل کرواؤ کہ نئے انتخاب ربوہ میں ہونے نہ دیا جائے اور ساری مرکزیت جماعت کی منتشر ہو کے رہ جائے۔ یہ منصوبہ ہے، اس قدر بیوقوفوں والا منصوبہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ جماعت کی تاریخ پر نظر تو کر کے دیکھیں کہ یہ جماعت ہے کیا چیز۔ جتنی مخالفت کرتے ہو تم، اتنا ہی جماعت قربانیوں کے معیار میں بڑھ رہی ہے دن بدن۔ کب احمدی کوئی پیچھے ہٹا ہے؟ جتنے تم حملے ان کی جانوں پر کرتے ہو، 100,000 جانیں تڑپنے لگتی ہیں کہ کاش ہم ہوتے جنہوں نے جان قربان کی ہوتی۔ وہی نقشہ ہے جو قرآن کریم میں کھینچا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ یہ تو جماعت تم جیسی جماعت ہی نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کس مٹی سے خمیر ہے اس جماعت کا۔ قرآنی مٹی سے اس جماعت کا خمیر اٹھایا گیا ہے، اور قرآن کریم جن الفاظ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا نقشہ کھینچتا ہے، وہ اس زمانے تک محدود تو نہیں تھا۔ مراد یہ تھی قرآن کریم کی کہ ہر زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بہرحال یہی نمونے دکھاتے رہیں گے۔ ان کا خمیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک انفاس سے برکت حاصل کرتا ہے، اور جس کا خمیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک انفاس سے برکت لے کر اٹھا ہوا ہو، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کی خسرتیں کون تبدیل کر سکتا ہے؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ساری دنیا تمہارے خلاف ایکا کر چکی ہے تو رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے اس کے خلاف کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں بجائے منتشر ہونے کے، اور یہ جواب دیتے ہیں کہ الحمدللہ واقعی تم اکٹھے ہو گئے ہو، اسی کی تو ہمیں خبر دی گئی تھی، ہمارا تو ایمان بڑھ گیا اس سے پہلے۔ وہی نہیں کہتے، خدا گواہی دیتا ہے فَزَادَهُمْ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ دو باتیں ہیں جو تم ان منصوبوں کے ذریعے ان سے چھیننا چاہتے ہو، ان کا جذبہ اطاعت جس کو تسلیم کہتے ہیں، جو تمہیں کھائے جا رہا ہے، اور ان کا ایمان۔ انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ دو مرکزی قوتیں ہیں جن پر حملہ کرتا ہے دشمن۔ تو فرمایا جب تم حملہ کرتے ہو اور پوری اجتماعیت کے ساتھ، پورے اجماع کے ساتھ حملہ کرتے ہو، اس وقت ان دونوں چیزوں میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب تم ان کے معصوم ان میں سے انسانوں کو قتل کرتے ہو تو تم سمجھتے ہو باقی ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ فرماتا ہے من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ وہ جو قربانی کے لیے چنے جاتے ہیں، جن کو قربانی کی سعادت نصیب ہوتی ہے، یہ وہ مردان حق ہیں جو خدا کے نزدیک سچے ٹھہرے ہیں، صادق تھے، اور انہوں نے اپنے عہدوں کو پورا کر دیا۔ ان کو ذبح ہوتے دیکھنے والے، ان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر ڈرا نہیں کرتے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو خوش قسمتی سے اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی، اپنے دلوں کی امنگوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی۔ کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس انتظار اور اس تمنا کی کیفیت کو تم ہرگز تبدیل نہیں کر سکتے۔
وہ اپنے بھائیوں کو قربان ہوتے دیکھ کر اور زیادہ تڑپتے ہیں کہ کاش ہم آگے بڑھیں اور ہم سے بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے. ما بدلوا تبدیلا. بڑی قوت کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کے حق میں گواہی دی ہے, بڑی شان کے ساتھ ان کے صدق کے حق میں گواہی دی ہے. ما بدلوا تبدیلا. ایک ذرہ برابر بھی, ایک شوشہ بھر بھی تم ان کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بس یہ رد عمل ہے جماعت احمدیہ کا, اور یہ اثرات ہیں جو اس کانفرنس نے یہاں بھی چھوڑے ہیں. پہلے جب پاکستان کے احمدیوں کے پر مظالم کے قصے سنتی تھی جماعت یہاں کی, تو بہت بے قرار ہوتی تھی کہ ہم اتنی دور بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں. جب یہاں آ کر انہوں نے اشتعال انگیزی کی ہے تو کچھ دلوں میں حوصلے بڑے ہیں, کچھ اطمینان پیدا ہوا ہے کہ بہت اچھا, اب جو دور کی باتیں تھیں اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے, خود اپنے وہ کیفیات اپنے دلوں سے گزرتی ہوئی دیکھیں گے, ان قربانیوں میں ہم بھی شامل ہوں گے. اس لیے ایک بھی احمدی نہیں ہے جس کو یہ ڈرا سکے ہوں. ہر قسم کے خطرات کے لیے جماعت ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں تیار بیٹھی ہوئی ہے. جہاں جانا ہے تم قسمت آزما کے دیکھ لو, تمہارے مقدر میں جو ناکامی لکھی ہوئی ہے وہ مقدر کبھی تبدیل نہیں ہوگا, اور جماعت احمدیہ کے مقدر میں جو عزم اور تسلیم اور رضا اور ایمان لکھے ہوئے ہیں یہ مقدر بھی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. تو کلیتاً ناکام رہی ہے یہ کانفرنس اگر ڈرانے آئی تھی. جہاں تک خلیفہ وقت کے قتل کا تعلق ہے, خلیفہ وقت میں تو جماعت کی جان نہیں ہے, خلافت احمدیہ میں جان ہے. ایک خلیفہ وقت کو قتل کرو گے, دوسرا خلیفہ وقت وہی باتیں کہے گا, اسی طرح کہے گا, اس کو بھی اسی طرح خدا کی تائید حاصل ہوگی جس طرح اس کے پہلے کو تھی. تم نادان ہو جو یہ سمجھتے ہو کہ ایک خلیفہ وقت کے قتل کے ساتھ جماعت احمدیہ مر سکتی. جماعت احمدیہ کے اوپر کے خلفاء پر تو وہی بات صادق آتی ہے, اذا سید منا خلا قام سید قول لما قال الکرام فعول, کہ دیکھو ہم میں سے جب ایک سردار مارا جاتا ہے, گزر جاتا ہے, تو اس کے بدلے دوسرا سردار اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح وہ نیک باتیں کہتا ہے, عظیم باتیں کہتا ہے جس طرح پہلے اس سے کہتا چلا گیا تھا, اور اسی طرح ان باتوں پر عمل کر کے دکھا دیتا ہے. ایک کے بعد دوسرا احمدی اٹھتا چلا جائے گا. ہر سر جو کاٹا جائے گا اس کے بدلے خدا ایک اور سر عطا کرے گا جماعت کو, اور ہر سر اسی طرح معزز ہوگا خدا کی نظر میں جس طرح پہلا سر معزز تھا. ہر سر کو خدا ہدایت عطا فرمائے گا, اس کی ذات کی ہدایت نہیں ہوگی. ہر دل کو خدا قوت قدسیہ بخشے گا, اس کے ذاتی دل کی قوت قدسیہ نہیں ہوگی. تو جماعت احمدیہ کی خلافت کو تم کس طرح مار سکتے ہو؟ اور پھر جماعت احمدیہ اپنی ذہانت کے لحاظ سے, اپنی تنظیم کے لحاظ سے, اپنی قوت عمل کے لحاظ سے نبوت سے جلا یافتہ ہے, اور جس کو نبوت کی جلا حاصل ہوئی ہو وہ چھوٹے چھوٹے مکروں سے مار کھانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں. وہ تو دور کی سوچتے ہیں, پہلے سے اپنے انتظامات مکمل کرتے ہیں, ہر احتمال کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کی مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہیں, اور ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں. جب خدا کا بلاوا آتا ہے وہ تیار حالت میں رخصت ہوتے ہیں. اس لیے کتنی بڑی بیوقوفی ہے اور کتنی بڑی بزنی ہے, بلکہ تمہاری حیرت ہے تمہاری اپنی عقلوں پر کہ اس جماعت سے اتنا لمبا واسطہ پڑنے کے باوجود یہ بھی نہیں پتہ چلا ابھی تک کہ جماعت کے اندر خدا تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. اس لیے خلیفہ وطن میں ہو یا بے وطن ہو, خلافت احمدیہ کو خدا کے فضلوں کا وطن حاصل ہے, اور اس خدا کے فضلوں کے وطن سے تم خلافت احمدیہ کو کبھی نہیں نکال سکتے. خلافت احمدیہ کو خدا کی حمایت کا وطن حاصل ہے, اس اللہ کی حمایت کے وطن سے تم خلافت احمدیہ کو کبھی نہیں نکال سکتے. خلافت احمدیہ کو خدا کی نصرت کا وطن حاصل ہے, اور اس نصرت کی سرزمین سے تم کبھی جماعت احمدیہ کو نہیں نکال سکتے. اور ہاں, جماعت احمدیہ کو خدا کی طرف سے ایک روب عطا ہوا ہے. خلافت احمدیہ اس روب کے ساتھ تمام دنیا کے اوپر خدا تعالیٰ کی خدمت, خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت سر انجام دیتی ہے, اور اس کا روب دور دور تک اثر کرتا ہے. تمہارے دلوں پر بھی یہ پڑتا ہے. یہی روب ہے جس نے تمہیں خائف کیا ہوا ہے, یہی روب ہے جس کی وجہ سے تمہارے بدن کانپ رہے ہیں, اور تم سمجھتے ہو کہ جب تک خلافت احمدیہ زندہ ہے جماعت احمدیہ پھیلتی چلی جائے گی اور کبھی نہیں رک سکے گی. تم گواہ ہو اس روب کے, اگر اور کوئی نہیں.
اس روب کی سرزمین سے جو خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے تم خلافت احمدیہ کو کبھی نہیں نکال سکتے. کیا تمہارے منصوبے اور کیا تمہاری کاروائیاں. حیرت ہے کہ سبق پہ سبق دیے جاتے ہیں اور پھر تم آنکھیں بند کر لیتے ہو اور غافل ہو جاتے ہو. کچھ حصے ایسے ہیں اس کے پس منظر کے جن میں صرف جماعت احمدیہ کو دلچسپی نہیں بلکہ سارے پاکستان کو دلچسپی ہونی چاہیے. تمام پاکستان کو بھی دلچسپی ہونی چاہیے اور وہابی فرقہ کے علاوہ دیگر مسلمان فرقوں کو بھی دلچسپی ہونی چاہیے. اور اس کے پس منظر اس کا کیا ہے, مقاصد کیا ہیں, کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے یا ہو سکتے ہیں, یہ ایک الگ داستان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو ان امور سے بھی آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ خود ان کو باتوں کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں, یا پھر جس طرح کے خطبات کثرت سے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں براہ راست جو دوست ان کو سننا چاہتے ہیں ان کو سنائیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام کے خلاف اسلام کے نام پر کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں اور ذاتی اغراض کے لیے اسلام کے مقدس نام کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا کیا احتمالات ہیں اس کے نتیجے میں. بس اس کے متعلق انشاءاللہ چند جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آئندہ بیان کروں گا. احباب جماعت سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مستعد رہیں اور آنکھیں کھول کر زندگی گزاریں. پہلے بھی خدا کے فضل سے مستعد ہیں لیکن دشمن جو یہاں پہنچا ہے یہ خاص منصوبوں کے تحت پہنچا ہے. جو گالیاں دی گئی ہیں یہ بھی خاص منصوبوں کے تحت گالیاں دی گئی ہیں. مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ دلائل کے ذریعے احمدیت کو شکست دی جائے کیونکہ دلائل ان کے پاس ہیں کوئی نہیں. بار بار ان دلائل کی شکست یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. اس لیے اگر دلائل ہوتے ان کے پاس تو ہمیں وہاں کیوں نہ اجازت دیتے کہ ہم دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں اور پھر ہمیں ہراتے, شکست دیتے اور ذلیل کرتے اپنے ملک میں کہ دیکھو یہ ان کی دلیلیں تھیں, ہم نے توڑ کر یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی. دلائل تو تھے ہی نہیں. اس لیے یہاں آئے ہیں صرف گالیاں دینے کے لیے اور اشتعال انگیزی کے لیے, اور اس کے پیچھے بھیانک سازشیں ہیں. اس لیے باوجود اس کے کہ ہم خدا کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہیں مگر خدا کی رضا ہم سے یہ چاہتی ہے کہ اپنی قیمتی جانیں بے وجہ نہ دیں کیونکہ دنیا کو بھی ہماری ضرورت ہے. یہ ایک عجیب قسم کا توازن ہے جو بڑا ہی باریک توازن ہے. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس پر اسی طرح اس پر عمل کرنا ضروری ہے. جب صحابہ کو شہادت کی طرف بلایا جاتا تو بڑے ذوق شوق کے ساتھ جاتے تھے لیکن کبھی یہ نہیں آپ نے دیکھا کہ کسی صحابی نے تلوار اٹھانے میں دیر کر دی ہو اور دشمن کو موقع دیا ہو کہ پہلے وہ وار کر دے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے اپنی دفاعی شیلڈ اٹھانے میں دیر کر دی ہو اور دشمن کو موقع دیا ہو کہ وہ اس پر کامیاب وار کر دے تاکہ وہ شہید ہو جائے. عجیب توازن تھا ان کی زندگیوں میں. شہادت کا شوق ایسا کہ دعائیں کرواتے تھے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دعا کریں ہم شہید ہو جائیں, اور بار بار عرض کرتے تھے جنگ کے دوران بھی, اور لڑتے اس شدت کے ساتھ تھے اور اپنا دفاع ایسی کامیابی کے ساتھ کرتے تھے کہ نہیں شہید ہو سکتے تھے. یہ جو زندگی کی کیفیت ہے حیرت انگیز, دنیا اس سے ناواقف ہے, سوچ بھی نہیں سکتی. یہ اہل ایمان کا ہی صرف کرشمہ ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے اس کو خوب کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا. یہ وہ بظاہر تضاد لیکن فی الحقیقت تضاد سے آری چیز ہے. خلوص اور تقوی اور سچائی کے ساتھ ہم جو ایمان رکھتے ہیں بالکل اسی ایمان کو جب عملی دنیا میں ڈھالا جاتا ہے تو اس قسم کے نظارے پیش آتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دفاع کے لیے, اپنے کامیابی کے لیے جتنی صلاحیتیں بخشی ہیں وہ تمام کے تمام انتہائی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ خدا کی راہ میں صرف کر دی جائیں.
اور اس راہ میں اگر موت آئے تو اسے اپنی خوش نصیبی سمجھیں. موت کی دعا کریں مگر ان معنوں میں نہیں کہ ہماری غفلت سے ہم پر موت آئے. موت کی دعا ان معنوں میں کہ اے خدا ہم حد کر دیں سب کچھ، پھر بھی ہمیں تو اپنی راہ میں اپنی خاطر بلا لے. یہ ہے وہ ایمان کی اندرونی کیفیت جس کے نتیجے میں وہ نظارے دیکھنے میں آئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں بکثرت دیکھنے میں آتے تھے. چنانچہ جنگ احد میں یہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور بار بار آیا کہ ایک صحابی جو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ غیر معمولی جنگی صلاحیتیں رکھتے تھے، وہ دشمن کی صف پر حملہ کرتے تھے بار بار، اور اتنی کامیابی کے ساتھ حملہ کرتے تھے اور دفاع کرتے تھے کہ نرغے میں آنے کے باوجود جب صحابہ سمجھتے تھے کہ اب یہ واپس نہیں آ سکے گا، پھر وہ صفیں چیرتا ہوا واپس آ جاتا تھا اور واپس آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. وہ کہتا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے میں شہید ہو جاؤں. ابھی تک شہید نہیں. پھر وہ پلٹ کر حملہ کرتا تھا اور پھر اسی طرح دشمن کی صفیں چیرتا چلا جاتا تھا، اور نرغے میں بظاہر پھنسنے کے بعد پھر جیسے سورج نکلتا ہے افق سے اس طرح وہ نمودار ہوتا تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ میں سب کچھ کر دیکھا ہے، خطرناک سے خطرناک جگہ بھی پہنچا ہوں مگر نہیں شہید ہو سکا، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں. راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جب وہ واپس آئے تو اتنی التجا تھی ان کی اس درخواست میں، اس تمنا کے اظہار میں، کہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے خدا اس کو شہید کر دے. کہتے ہیں وہ سورج پھر جب بادلوں کے پیچھے گیا ہے تو پھر واپس نہیں آیا، لوٹ کے دیکھا گیا. پھر وہ دوسرے روحانیت کے افق میں نمودار ہوا ہے، ایک اور ہی افق پر وہ ابھرا ہے مگر نئی شان کے ساتھ اور نئی چمک کے ساتھ. یہ ہے وہ توازن جو جماعت احمدیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں کیا آپ کا خدا دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہ توازن ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا کر کے دکھا دیا تھا. بس اپنے دفاع سے غافل نہ ہو. شہادت کی تمنا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو خدا تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں اپنے دفاع کے ان سے غافل ہو جائیں، کیونکہ شہید ہونے والے کو تو دکھ نہیں ہوگا، وہ تو خوش نصیب ہوگا، وہ تو فزت برب الکعبۃ خدا کی قسمیں کھاتا ہوا یہاں سے جائے گا کہ ہاں خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس کے پیچھے ہیں وہ لوگ جن کو ایک ایک بھائی کی جدائی سے دکھ پہنچتا ہے، خوش نصیبی سمجھتے بھی ہیں لیکن یہ حسرت رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ خوش نصیبی پہلے حاصل ہو جاتی. تو ہر شہادت پہ جماعت خوش نصیب بھی بنتی ہے اور دکھ بھی اٹھاتی ہے. وہ تضاد بظاہر تضاد جو پہلی حالت میں پایا جاتا تھا وہ اس دوسری حالت میں بھی پایا جاتا ہے. یعنی شہادت سے قبل کی تمنا میں بھی ایک بظاہر تضاد ہے، تمنا ہے مگر دفاع ہے، اور دفاع بھی انتہا درجے کا، اور ذہانت بھی کمال کی. پوری طرح دشمن کے منصوبوں کو سمجھنا اور اس کے مقابل پر تیار ہونا. اور پھر جب خدا یہ سعادت نصیب فرماتا ہے اس وقت بھی جذبات میں ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے. خوش نصیبی سمجھتے ہوئے بھی جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے دلوں میں حسرتیں بھی اٹھتی ہیں، ان کے دلوں میں دکھ بھی پیدا ہوتا ہے. اپنے ہر بھائی کے دکھ سے سارا بدن دکھنے لگتا ہے. اس لیے بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری طرح حفاظت کریں. یہ وہ آزاد ملک ہے جہاں ہر شخص کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور ایسے بیسیوں اور ملک ہیں جہاں ہر شخص کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، مشرق میں بھی ہیں اور مغرب میں بھی ہیں. اس لیے آپ ان مشکلات میں سے نہیں گزر سکتے، آپ چاہیں بھی تو نہیں گزر سکتے جن مشکلات میں پاکستان کا بیچارہ احمدی گزر رہا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے جو آپ کو سہولتیں دی ہیں ان سے استفادہ کریں اور دعائیں بھی کریں، مستعد اور بیدار ہو کر زندگی گزاریں، لیکن جذبہ انتقام نہ پیدا ہونے دیں. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو واسطہ ہے قرآن کریم میں ایسا اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف فرما دے اور انہی میں سے ان اندھیروں میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگیں. انہی راتوں میں سے ایک نیا دن طلوع ہو جائے، یہ امکان موجود ہے.
اور انہی آیات میں جن میں نے تلاوت کی تھی اس ذکر کا اس بات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہاں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں. اول یہ کہ صادقین کی مخالفت کرنے والوں کو یہاں کافرین نہیں فرمایا گیا بلکہ منافقین فرمایا گیا ہے. اور منافقین کا لفظ گو کافروں پر بھی اطلاق پاتا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر اطلاق پاتا ہے جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. تو ایسے مخالفین مراد ہیں جن کے دعوی کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور ہیں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کے نتیجے میں جو شائستگی، جو اعلیٰ اخلاق، جو کردار ہونا چاہیے وہ ان میں نہیں ہوتا. اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں لیکن سلامتی کی بجائے بدامنی اور فساد پھیلانے والے بن جاتے ہیں. تو کافرین میں یہ باتیں عموماً یعنی کافر لفظ سے یہ باتیں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب منافق کہا جائے تو یہ منظر بخوبی کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کے قول اور ہیں اور ان کے کردار اور ہیں. لیکن فرمایا کہ چاہے اللہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ صادقوں کو ان کے صدق کی جزا دے اور منافقین کو عذاب دے. انشاء اگر اللہ چاہے او یتوب علیہم اور چاہے تو ان کو معاف فرما دے. ان اللہ کان غفور الرحیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. یتوب علیہم سے مراد معاف فرمانا ان معنوں میں ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق بخشے اور پھر ان کی توبہ کو قبول کر لے. یعنی جرم کر کے معافی اور بات ہے یک طرفہ جو وہ خدا وہ بھی دیا کرتا ہے بسا اوقات، لیکن یہاں یتوب علیہم سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس توبہ کو قبول کر لے. تو انشاء او یتوب علیہم یہ دو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس موقع پر اظہار رکھے ہیں، ایکسپریشنز رکھے ہیں، ان سے بھاری امید بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کے فضل سے ہرگز بعید نہیں کہ اس قوم کو یعنی ان کی اکثریت کو توبہ کی توفیق بخشے اور ہدایت عطا فرمائے. اس لیے جب آپ کو میں کہتا ہوں مقابلے کے لیے تیار رہیں تو ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ نفرت کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہیں یا انتقامی کارروائیوں کے لیے تیار رہیں. آپ کی انتقامی کارروائی تو اصلاح میں ہے اور بخشش میں ہے اور مغفرت میں ہے. اور اس آیت کو سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ امید کی کرن روشن ہو امید کی شمع روشن ہو جانی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ان میں سے بھی اپنے فضل اور رحم کے ساتھ نور کے سوتے چاہے تو نکال سکتا ہے. خدا تعالیٰ چاہے تو ان میں سے بھی خدا تعالیٰ ہدایت یافتہ پیدا فرما سکتا ہے. یہ امید ہے جس کو لے کر آپ آگے بڑھیں. اور یہ بے معنی نہیں ہے، یاد رکھیں نہایت ہی حیرت انگیز طور پر نہایت ہی فصیح و بلیغ کلام کیا گیا ہے جو مستقبل پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. یعنی واقعہ پر گزشتہ زمانے کا بیان کیا جا رہا ہے لیکن الفاظ ایسے ہیں جو اسلام کی باسط ثانویہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اس لیے آپ اپنے قوم پر اور اپنے مخالف مسلمان پر خواہ مسلمانوں کے لیے خواہ وہ مسلمانوں پر خواہ وہ آپ کے ہم وطن ہوں یا نہ ہوں بد دعا نہ کریں. جیسا کہ میں نے کہا ہے اگر بے اختیاری ہے، مجبوری ہے، بہت دکھ اٹھاتے ہیں تو ائمۃ التکفیر کے لیے آپ کو بد دعا کا حق ہے، لیکن ان لوگوں پر نہ کریں. ان کے لیے ہمدردی دل میں رکھیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، تبلیغ توکل کے ساتھ اور امید کے ساتھ کریں اور ساتھ دعا کریں. اگر آپ اس نصیحت پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھتے یہیں سے ہی
جو دشمن ہیں وہ آپ کے دوست بننے لگ جائیں گے. تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے. بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے دو. یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے. اس لیے خون سے سینچنے کے لیے تو تیار رہیں، لیکن یہ امید رکھیں اس چمن سے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ چمن ہرا بھرا ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے خون سے سینچنا پڑے تو سینچیں گے. خدا تعالیٰ اگر فضل فرمائے تو آپ کے خون کی قربانی کے بغیر بھی اس کو ہرا بھرا کر سکتا ہے. آپ کے آنسوؤں کو بھی وہ قوت بخش سکتا ہے جو اس خشک مٹی کو سیراب کر دیں اور اس میں سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نئی شادابی لہلاتے ہوئے کھیت نمودار ہونے لگ جائیں. بس اس امید کے ساتھ دعائیں کریں. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اپنی حفاظت کا، اپنے عہدیداروں کی حفاظت کا اور جماعت کی عمومی حفاظت کا خیال رکھیں. تبلیغ کریں مگر حکمت کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا کی قسم آپ لوگوں نے لازماً فتح یاب ہونا ہے. تمام دنیا میں یہ پھیلتے چلے جائیں آپ کا تعاقب کرتے ہوئے، کبھی کس قیمت پہ بھی آپ کو خدا تعالیٰ نے ناکام نہیں فرمانا. آپ موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جس نے یہ کہا تھا انا لمدرکون. آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان بڑھا ہے. ہرگز یہ آواز آپ کے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی کہ اوہ ہم پکڑے گئے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا. اس لیے گو میں یہی کہوں گا کہ انا معی ربی سیہدین، یقیناً خدا میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن صرف اسی پر میں اکتفا نہیں کروں گا، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں یہ کہوں گا لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرنا، خدا میرے ہی ساتھ نہیں، خدا آپ کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ ہے. خدا ہم سب کا خدا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جو ہم سب کے ساتھ جیسے پہلوں کے ساتھ تھا آج بھی ہے. بس اس یقین کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.